محمد عربی حصہ 8۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ محمد کو بھی لیتی گئی۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد کے دادا کی ننھیال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں ان کے پیارے ابا نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ ان کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی راستے میں بیمار پڑ گئیں۔ حجفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی، وفات ہو گئی اور وہیں پر دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات پر تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے، ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں وفات پا گئی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتتی ہوگی جبکہ یہ سہارا بھی ٹوٹا ہوگا۔ صدمے پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائی۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کے بعد عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر کرتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے ہوتے، لیکن جب محمد آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبدالمطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت کا ہوا تھا۔ دادا کا غم تو ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے اور اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کی جسم قبر کی بھیانک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے باب میں بیان کیا جائے گا۔